اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما جعلناہم جسدا لا یأکلون الطعام وما كانوا خالدین ثم صدقناہم الوعد فانجیناہم ومن نشاء واہلکنا المسرفین۔ تو آخری جو بات ہم نے اور آپ نے سماعت کی کہ کفار ایمان نہیں لاتے، کس سبب سے؟ اس سبب سے کہ وہ آپ کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں۔ اب اس کے جواب میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ یہ دیکھتے نہیں کہ قانون قدرت اور قانون الہی یہ ہے کہ نبوت جسے عطا کی جاتی ہے وہ بشر ہوتا ہے اور وہ مرد ہوتے ہیں۔ توریت جس نبی پر اتری آپ سے پہلے، تمہاری قوم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے، کیا نہیں دیکھا کہ سارے مرد تھے اور سارے بشر میں تھے، بشر سے تھے؟ یہ اب دوسری دلیل یہاں دی جا رہی ہے۔ وہ یوں کہتے مالی حاضر رسول یاکل الطعام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ رسول کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کھانا کھاتے ہیں۔ مالی حاضر رسول، یہ ایسے رسول ہوتے ہیں یاکل الطعام، کھانا کھاتے ہیں۔ تم تو عجیب بات کرتے ہو، 1,24,000 انبیاء کرام آئے، کم و بیش 2,24,000 آئے، سارے کے ساروں کا جو سسٹم تھا بھئی بشری وجود ہے، بشری جسمانی ہماری طرح کا انہیں جسم دیا گیا، شکل و صورت ہماری جیسی دی گئی ہے۔ تو بشریت کے تقاضے کیا ہیں؟ بشریت کے تقاضے یہ ہیں کہ وہ بیمار بھی ہوں گے، کبھی بھوک بھی لگے گی، کبھی وہ شادی بھی کریں گے، بچے بھی ہوں گے، سارا سسٹم ہوگا۔ تو اب اللہ فرماتے دوسرا جواب ان کا، ایک جواب تو وہ والا، اب دوسرا مطلب کوئی فرشتہ آئے تو ہم ایمان لے آئیں۔ کہ تم دیکھو نا، اللہ کا قانون یہ ہے کہ بشر میں سے ہوتا ہے نبی اور مرد ہوتا ہے۔ اب دوسرا جواب یہاں دیا جاتا ہے وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام، اور ہم نے انہیں کوئی ایسا بدن نہیں دیا کہ وہ کھانا ہی نہ کھائیں، ایسا کوئی بدن نہیں دیا ہے ہم نے۔ تو تم وہ اعتراض کیوں کرتے ہو کہ اس رسول کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ کھانا کھاتے ہیں؟ اس کا جواب یہاں دیا جا رہا ہے وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام وما كانوا خالدین، اور ہم نے انہیں کوئی ایسے بدن نہیں بنائے کہ وہ کھانا نہ کھائیں اور نہ وہ دنیا میں ہمیشہ رہنے والے تھے، دنیا میں ہمیشہ رہنے والے تھے نہیں۔ ان کی عمر جتنی ہے، جتنی عمر ان کی ہے اتنی عمر وہ ہمارے اور آپ کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ کوچ کر جاتے ہیں بظاہر اس دنیا سے، ہمارے درمیان سے وہ چلے جاتے ہیں۔ ان کی اور ہماری اور آپ کی عمریں کتنی ہیں بھئی؟ ایک عمر ہم یہاں زندہ رہتے ہیں، پھر اس کے بعد کیا موت آتی ہے، پھر ہم چلے جاتے ہیں دوسری دنیا میں، پھر پتہ نہیں۔ لیکن انبیاء کا فقط آنی ہے، مثل سابق، پھر وہی جسمانی ہے، یعنی کہ ایک لمحے کے لیے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس آیت کے سبب، یہ جو اللہ کا قانون ہے، اس کے سبب انبیاء کرام پر بھی موت طاری ہوتی ہے ایک آن کے لیے، ایک آن کے لیے، پھر اس کے بعد کا مثل سابق وہی جسمانی ہے، جیسے پہلے زندگی گزارتے ہیں بعد بھی وہ ایسے ہی زندگی گزارا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں یہ نہ سمجھے کوئی کہ انبیاء بھی ہماری طرح معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل جاتے ہیں، جیسا کہ یہ ان خبیثوں نے یہ بھی کہا۔ مدینہ شریف آپ کیوں جاتے ہیں بھائی؟ وہاں کون ہے؟ وہاں تو کوئی نہیں ہے، معاذ اللہ یہ یوں کہتے ہیں، اور جو ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں ان کو پتہ ہوگا، وہ کیا یہ عقیدہ وہ رکھتے ہیں کہ انبیاء بھی معاذ اللہ مرنے کے بعد جیسے انسان سڑ گل جاتا ہے ایسے بھی اسی طرح ان کے جسم بھی سڑ گل جاتے ہیں معاذ اللہ۔ ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر حرام کر دیا ہے انبیاء کے جسموں کا کھانا، تو انبیاء زمین میں جانے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے، یہ چیز ہے۔ تو وہ اب یہاں بات کس چیز کی ہو رہی ہے؟ بات ان کی زندگی کی ہو رہی ہے۔ تو تم تو یوں کہہ رہے کوئی فرشتہ آئے، جتنے بھی نبی آتے ہیں وہ بشر ہوتے ہیں، اور بشر جب ہوتے ہیں تو بشری تقاضے بھی ہوتے ہیں۔ تو بشر کا تقاضا کیا ہے؟ کھانا کھانا، جسم ہے تو کھانا چاہیے۔ تو اسی طرح نبی بھی بشروں میں سے ہوتے ہیں تو وہ بھی کھانا کھاتے ہیں۔ تم یہ اعتراض کیوں کرتے ہو کہ یہ کیوں کھانا کھاتے ہیں؟ اور یہ کوئی ہمیشہ باقی نہیں رہتے، ہمیشہ ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں رہتے، ان کی ایک مدت اور ٹائم فکس ہے، اس ٹائم کے بعد وہ ہمارے درمیان سے کوچ کر جاتے ہیں۔ ایک نبی کے بارے میں نہیں ہے، شاید ابراہیم علیہ السلام یا کوئی ہے، گائے جب ملک الموت روح کھینچنے کے لیے آئے تو تماچا مارا تو آنکھ نکل گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آنکھ نکل گئی، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گئے، کہا تمہارے نبی نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا، کہا ٹھیک ہے ایک بچھڑا لے جاؤ اور ان کے سامنے رکھنا اور ان کو کہنا کہ اس کے اوپر ہاتھ پھراؤ۔ اب وہ ہاتھ پھرائیں گے، جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال کی عمر بڑھا دی جائے گی۔ بچڑا لے کر کے آئے، کہا اس پہ ہاتھ پھراؤ، کہا ہاتھ پھرا دیں گے، جتنے بال آئیں گے وہ گن کر کاؤنٹ کر لیے جائیں گے اور اتنی عمر بڑھا دی جائے گی۔ کہا اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا اس کے بعد پھر موت آئے گی۔ کہا اس کے بعد بھی مرنا ہی ہے تو آج ہی نہ مر جائیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو انبیاء کو بھی اپنی موت کے بارے میں اختیار دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔
میری اور آپ کی حالت کیا ہے کہ ہم سے تو کوئی پوچھا تک نہ جاتا، اور انبیاء کا یہ عالم ہوتا ہے کہ جب ملائکہ روح قبض کرنے کے لیے بھی آتے تو پہلے اجازت طلب کرتے، اس کے بعد کا معاملہ ہوتا۔ تو پھر کیسے ہم انہیں اپنے جیسا کہہ سکتے ہیں کہ ہماری موت آئے تو خبر تک نہ ہو، اور ان کی موت کا عالم یہ ہے کہ اجازت، ملائکہ فرشتہ روح قبض کرنے والا پہلے اجازت طلب کرتا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو کام آگے بڑھے۔ تو کہا ان کی موت بھی ہماری طرح تو نہیں ہو سکتی، تو جس کی موت نہ ہو سکے پھر اس کا جسم ہماری طرح کیسے ہو سکتا؟ بس خالی قانون کیا ہے کہ اس لیے انہیں اس قالب میں بھیجا گیا تاکہ لوگ ان سے دور نہ ہو جائیں، ان سے قریب ہو کر ہدایت حاصل کریں۔ جنات آگ سے بنے، جنات آگ سے بنے، ہم نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا تھا، جنات آگ سے بنے۔ اگر ہمارے مسجد کا امام جنات ہو جائے تو کتنے مقتدی آئیں گے؟ کتنے مقتدی ہوں گے؟ کوئی بھی نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ ڈر اور خوف کی وجہ سے کوئی نہیں آئے گا۔ تو جو جنات ہو آگ سے بنا ہوا ہے، اور پھر فرشتہ اگر امام ہو تو نور کا بنا ہوا، کون قریب آ سکتا ہے؟ تو جب جنات کے قریب نہ آئے تو پھر فرشتے کے قریب کوئی نہ آئے، اور تو پھر انبیاء کے سردار اگر نوری قالب میں آ جاتے تو قریب کون آتا؟ کون آتا؟ آپ نور ہیں، انا من نور اللہ والخلق کلہم من نوری، میں دکھنے میں تم جیسا ہوں، شکل و صورت میں تمہاری طرح ہوں، لیکن دھوکہ نہ کھانا، میں کون ہوں؟ میں اللہ کا نور ہوں، اور ساری کائنات کو اللہ نے میرے نور سے پیدا فرمایا۔ انا من نور اللہ، اللہ کا نور ہوں میں۔ تو پھر اگر وہ نورانی شکل میں آ جاتے تو پھر کون کس کو ہدایت ملتی؟ کوئی قریب ہی نہ آتا۔ اس لیے وہ اللہ کا ایک بنایا ہوا قانون ہے کہ انبیاء جب آتے ہیں تو وہ ہماری طرح ہماری جیسی شکل و صورت لے کر کے آتے ہیں تاکہ لوگ ان سے دور نہ چلے جائیں، اور جب آتے ہیں تو پھر وہ کھاتے بھی ہیں اور شادی بیاہ بھی کرتے ہیں۔ تو ان کو دیکھ کر یوں نہ سمجھ لینا کہ ہماری طرح ہیں، جیسے کفار مکہ نے اعتراض کیا، ما لہذا الرسول یاکل الطعام، یہ کیسے نبی ہیں کہ جو کھانا کھاتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا ہم نے جتنے بھی بھیجے وہ سارے ایسے ہیں کہ وہ کھانا بھی کھاتے ہیں اور ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے آتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ ثم صدقناہم الوعد فانجیناہم ومن نشاء واہلکنا المسرفین۔ اور اس کے بعد جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے بارے میں اور عذاب قبر کے بارے میں بتاتے نا بات، تو وہ ملائکہ، وہ کفار مکہ ڈیٹھ بن کر کہتے تم تو خالی عذاب کے بارے میں ڈراتے ہو، لے آؤ نا وہ عذاب کب آئے گا ہم پہ؟ اتنی جرت، چوری اور سینہ زوری جو کہتے ہیں نا، وہ تو ہم نے ابھی سیکھا ہے، یہ لوگ ایسا کرتے تھے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ، کب آئے گا وہ عذاب؟ کب آئے گا؟ اگر تم سچے ہو تو لے آؤ نے، کب آئے گا وہ عذاب؟ یوں کہتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ فرماتے ہیں ثم صدقناہم الوعد فانجیناہم ومن نشاء واہلکنا المسرفین، پھر ہم نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا تو ہم نے انہیں اور جن کو چاہا نجات دے دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھ جتنے ایمان لائے اللہ نے سب کو نجات دے دی کہ نہیں دی؟ تو جو عذاب مانگ رہے تھے فرعون اور فرعونیت، ساری ان کی ذریت فرعون کے عذاب مانگ رہے تھے، آئے دریا میں تو ساروں کو ڈبا دیا، اور اللہ کا وعدہ سچا ہوا۔ کون سا وعدہ؟ انبیاء کی مدد کرنے کا وعدہ۔ یہ کیا کہتے تم لا سکتے ہو وہ عذاب، لے آؤ؟ تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ ہم اپنے نبی سے کیا ہوا وعدہ سچا کر دیتے ہیں، اور ہم نے بچایا کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کے پر ایمان لانے والے سب کو بچا لیا، اور جن کو ہم نے چاہا ساروں کو بچایا، اور وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اور جتنے حد سے بڑے ان ساروں کو ہم نے ختم، ہلاک و برباد کر دیے۔ تو یہ ہمارا وعدہ ہے، سچا ہے، وہ آنے والا ہے، ابھی کیوں نہیں آ رہا؟ کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عزت کی وجہ سے اس عذاب کو ہم نے قیامت تک ڈیلے کر دیا ہے، قیامت تک مؤخر کر دیا ہے، آپ موجود ہیں اس لیے وہ والا عذاب نہیں آئے گا ان پر۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جتنے اعتراضات کفار مکہ نے کیے، کیسے ہماری طرح والے، وہ سارے جوابات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل کر کے اپنے محبوب کی طرف سے آپ بیان فرما دیے۔ سبحان اللہ۔ اس سے محبت کا اندازہ تو دیکھو کہ اگر میرا ساحل بھائی سے کوئی دشمنی میری ہو جائے اور میں اگر کہوں ان کو تو جواب کون دے گا؟ یہ نہ دیں گے، کوئی اور دے گا ان کی طرف سے جواب۔ میں ان سے کچھ کہوں گا تو یہ مجھے جواب دیں گے، وہ مجھ سے کچھ کہیں گے تو جواب میں ان کو دوں گا۔ حضور کی عظمت کا عالم دیکھو کہ کفار مکہ اعتراض حضور پہ کرتے ہیں، جواب ان کا رب آسمان سے نازل فرماتا ہے۔ محبوب آپ انہیں جواب نہ دے، آپ کی طرف سے آپ کا رب آپ کی حفاظت فرمائے گا اور ان کو جواب بھی عطا فرمائے۔ حضور کی عزت کا عالم دیکھیں اور حضور کا مقام اور مرتبہ دیکھیں، پھر کیسے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہماری طرح ہے؟ کہ ہمارے ڈیفینس میں بھی کوئی نہیں آتا، یہاں تو عالم یہ ہے کہ نہ بولیں اور ان کا رب آسمان سے عذاب بھی بھیج دیتا ہے اور مدد بھی بھیج دیتا ہے۔ تو اس لیے وہ ہم اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جنہوں نے بھی اپنی طرح کہا فقالوا وبشر یہدوننا فکفروا، تو انہوں نے کفر کیا، وتولوا واستغنى اللہ، اور سارے اپنے کفر کے سبب کل جہنم میں جائیں گے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ سیرت مصطفیٰ پڑھتے وقت کہیں ایسا خیال ہمیں آ جائے کہ یہ تو ہمارے جیسے، اس سے بچیں اور کفار کے سارے عقائد سے بھی ہم اپنے آپ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ علم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے کہنے اور آپ کے سننے میں عمدن سہون کوئی خطا ہوئی ہو، اللہ عز و جل اپنے حبیب کے صدقے اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب